چین کے 2 سابق وزرائے دفاع کو کرپشن کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ چین کی عدالت نے ویر فائنگ اردلی اور شون کوکو کو رشوت ستانی کا مجرم قرار دیتے ہوئے تمام جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فیصلے میں واضح کیا کہ 2 سالہ مہلت کے بعد سزائے موت عمر قید میں بدل جائے گی۔ دونوں سابق وزراء کی اگلی ساری زندگی جیل کی کال کوٹری میں گزرے گی اور ان کی تمام کرپشن سے بنائی گئی جائیدادیں قومی خزانے میں جمع ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، کبھی چائنا اپنے 200 وزیروں کو پکڑ لیتا ہے، کبھی اپنے آرمی چیف کو سزا سنا دیتا ہے، تو کبھی وزیر دفاع شکنجے میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو کرپشن کے خلاف جہاد کرتی ہیں۔ دوسری جانب ہمارا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کی صبح ہوتی ہے ان اشرافیہ کی کرپشن کے ساتھ اور پھر شام تک اور شام سے پھر رات تک یہی کرپشن کا بازار گرم رہتا ہے، اور ہمارے وزراء اربوں روپے کی جائیدادیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بنا چکے ہیں، لیکن ان کو آج تک کوئی سزا نہیں سنائی گئی۔ برائے نام جب یہ لوگ حکومت میں نہیں ہوتے ان کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں، اور پھر کچھ لے دے کر دوبارہ یہی لوگ انہی منصبوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور پھر زیرو سے کرپشن شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کل کہانی ہے ہمارے پیارے وطن پاکستان کی۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کبھی ہماری عدالتیں جو کہ انصاف کے نظام میں دنیا کے آخری نمبروں پر آتی ہیں، یہ عدالت ان مجرموں کو سزا سنائے گی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ نہ صرف کرپشن سے رنگین ہیں بلکہ انسانی جانوں کے خون سے بھی رنگے ہیں۔ لیکن ہماری عدالتیں سب کچھ چپ کر کے برداشت کر رہی ہیں۔ سب لوگ مال بنانے پر لگے ہوئے ہیں، جتنا بڑا کیس اتنی بڑی بولی، اور اس گنگا میں جس کا جتنا دل کر رہا ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کے، اور دوسری جانب دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں قائم ہیں کہ لوگ اپنے وزراء، اپنے آرمی چیف اور اپنے وزیر اعظم تک کو نہیں چھوڑتے اگر انہوں نے کرپشن کی ہے اور قوم کا پیسہ لوٹا ہے۔ واحد پاکستان وہ ملک بچا ہے جہاں قوم کے پیسے لوٹنے والے کو نئی نئی گاڑیاں اور پروٹوکول اور نئے نئے گھر دفتر بنا کر دیے جاتے ہیں کہ یہ لو مزید چڑھ دوڑو اس غریب قوم پر۔